الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیات بینات جو کہ رسول اکرم شفیع بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کریمہ کے اندر ارشاد فرمائیں کہ جو شخص یہ آیات پڑھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور نوید سنائی، اور فرمایا کہ جو یہ آیات پڑھتا ہے، حدیث شریف میں آیا ان آیات کو پڑھے اور اس کے ساتھ کچھ کلمات اور بھی آپ نے عنایت فرمائے امت کے لیے۔ فرمایا کہ جو کوئی پڑھے گا اس کے لیے بہت بڑا ایک انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ سے پوچھا، آپ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ اور ایک اور حدیث جو کہ حافظ ابن نعیم نے اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جمعۃ المبارک میں حاضری دینے سے قاصر رہے، وہ حاضر نہ ہو سکے۔ جمعے کے بعد وہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا، آپ سے ارشاد فرمایا، اے معاذ کہ تم نے آج جمعے میں شامل ہوئے، تم نے جمعہ جیسی عظیم چیز کو تم نے آج مس کر دیا ہے، کیا وجہ ہوئی؟ ایسی وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ وجہ یہ کہ صحابہ کرام تو وہ ہیں جو نمازوں کو اپنی زندگیوں سے زیادہ مقدم رکھا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ارشادات کو اپنی جانوں سے زیادہ مقدم رکھنے والے ہیں۔ ان کی نماز جمعہ فوت ہوئی تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا ہے اور اس قرض کا وقت نکل گیا ہے۔ بولے آج وہ یہودی میرے گھر پہ کے باہر آگے بیٹھا ہوا تھا اور چاہتا یہ تھا کہ میں جیسے ہی باہر نکلوں تو مجھے وہ پکڑ کے اپنا قرض نکلوائے، جبکہ میں ابھی قرض کی ادائیگی سے قاصر ہوں، میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وہ عظیم کلمات عطا فرمائے جو آپ کے ذریعے سے پوری امت کو مل گئے، اور پوری امت کے لیے ایسا تحفہ ہے، ایسا ہیرا ہے، وہ ایسے نگینہ ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد امت مسلمہ کی جو انفرادی پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ دور ہو سکتی ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ صدقے دل کے ساتھ اس کو عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تم کو میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر تمہارے اوپر پوری دنیا کے برابر سونا بھی قرضہ ہو، پوری دنیا کے برابر سونا گولڈ قرضہ ہو تو وہ بھی وہ پڑھنے سے ادا ہو جائے گا۔ ایسی چیز بتائی، فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ تم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کیا کرو، اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھا کرو جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ابھی آخر میں بتاتا ہوں وہ کلمات کون سے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمات ہیں 26 اور 27 یہ ہیں کیا، اور یہ کس وقت نازل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 26 اور 27 وہ ہیں جو کہ غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑی چٹان تھی، صحابہ کرام سے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، رسول اللہ ہم سے یہ جو چٹانیں نہیں ٹوٹ رہی، تو آپ وسلم آئے، آپ نے ایک کدال مارا اس کے اوپر، جیسی کدال مارا اس سے شعلے برآمد ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شام کے محلات اور شام کی کنجیاں میرے حوالے کر دی ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا کدال مارا، پھر اس میں سے روشنی نکلی، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فارس کی کنجیاں بھی میرے حوالے کر دی ہیں۔ اس کے بعد
آپ نے ایک اور کدال مارا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اور ممالک کی بھی گنجیاں مجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ جب یہودیوں نے اور کفار نے یہ بات سنی تو مذاقاً معاذ اللہ یہ بات کہنے لگے کہ خود تو اپنی حفاظت کر نہیں سکتے، یہ خندقیں کھود رہے ہیں اور دعوے یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں خیصر و کسریٰ ایران کے محلات اور شام کے محلات اور ایران کے محلات ہم کو عطا ہو گئے ہیں، ہمیں وہاں کی جو کامیابیاں مل گئی ہیں، وہاں کی ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ محبوب یہ آیت نمبر 26 اور 27 نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ اس کے ذریعے سے کفار کو جواب دیجیے۔ وہ آیات مبارکہ کیا ہیں؟ پہلے ہم اللہ تعالیٰ اس کا تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پتہ چلے کہ ان آیات کے اندر ترجمہ کیا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اللہ تعالیٰ کلمات ادا فرما رہا ہے کہ انسان سنے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان سنے تو اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے، سنے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یوں عرض کرو اے محبوب، آپ یوں عرض کریں، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرماتا ہے، تو جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے اسے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ اس کا ترجمہ آپ سنیں کہ تولج اللیل فی النہار، تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے، وہ تولج النہار فی اللیل، تو دن کا کچھ حصہ رات میں داخل فرماتا ہے۔ تخرج الحی من المیت، تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ کتنے مبارک کلمات انسان سنے، ایک انسان سنے، مسلمان سنے تو اس کے دل کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے، اپنے رب کی عزت اور بڑائی کا جو رتبہ ہے اور بڑا ہو جاتا ہے، اس سے رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرمایا رب عربی جبل سے کہ یہ آیاتیں پڑھو اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھو۔ وہ کلمات میں تو یہ بات کیا ہے، فرماتے ہیں رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی من تشاء منہا وتمنع من تشاء اقضی عنی دینی۔ ایک حدیث کریمہ میں یہ الفاظ ہے کہ ان پڑھنے کے بعد یہ پڑھا جائے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی من تشاء منہا تمنع من تشاء اقضی عنی دینی۔ اور دوسری حدیث جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی موضوع کے اوپر آئی ہے، تو انہوں نے فرمایا، اس میں الفاظ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں پڑھنے کی آیت کریمہ پڑھنے کے بعد یہ کلمات پڑھے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی من تشاء منہا وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتن تغنینی بہا عن رحمتی من سواک۔ تو یہ ان آیات بینات کو، اس کو کم سے کم ایک بار دن میں ضرور پڑھ لیا کریں، چاہے تو ان دونوں کلمات کے ساتھ جو آخر میں آئیں یا کسی ایک کلمات کے ساتھ پڑھ لیں، اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں تو اللہ نے چاہا کہ خوب برکات نازل ہوں گی۔ جو قرض پریشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قرض بھی دور ہوں گے، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، رزق میں بھی برکت ہوگی، لیکن سبب صرف ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، اللہ کی رضا والے کاموں میں انسان اپنے کو مشغول رکھے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والوں سے بچا رہے، ہر کام کو ایمانداری کے ساتھ کرے، ہر عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرے، اور یہ ورد جو کرے اس اخلاص کے ساتھ اور اس مضبوطی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی بات ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وجہ کامیابی کی ایک صورت ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس پہ عمل کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔